قانون اور انصاف کی دجیاں اڑاتے ہوئے ریاستی امداد کے ساتھ اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور قومی انتخابات کو معرض التوا میں رکھ کر پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے انتخابات کی حیثیت کو متنازعہ اور مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ اور جب ہفتے کے روز جمعے سے ہی مجھے تھریڈ آنا شروع ہو گیا اور ہفتے کے روز ضلع انتظامیہ تقریباً کئی گاڑیوں میں میرے گھر گئے، رات کو میرا گیٹ توڑا، میری بیٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، بدتمیزی کری بچیوں کے ساتھ بھی، میری وائف کے ساتھ بھی، اور گھر میں توڑ پھوڑ کی، رات کے 2-2:30 بجے تک وہاں رہے۔ اس کے بعد یہ لوگ میرا آفس ہے میرے بھائی کا پہاٹ لا چیمبر، یہ سینٹر پارک فیروز پور روڈ کے سامنے، ادھر جا کے انہوں نے تالے توڑے، شیشے توڑے، لوٹ مار کی، فائلیں اٹھائی اور مجھے روکنے کی کوشش کی کہ میں کنونشن نہ کروں۔ صبح اتوار کے روز سے ہی میں کنونشن کے لیے ہم نے جو جگہ کا تعین کیا ہوا تھا، جب ہم ادھر پہنچے تو وہاں پوری مکمل طور پہ پولیس نے اس کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس جگہ پہ میرا تمام ساؤنڈ سسٹم اکھاڑ لیا، فلیکسیں، کرسیاں وغیرہ، اسٹیج اکھاڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے اور پنڈال میں چلے گئے۔ میرے کچھ ورکرز کو وہاں انہوں نے صبح سے ہی گرفتار کر لیا۔ 3 بجے میں اپنے آفس بیٹھا ہوا تھا، میرا دوسرا آفس ایلیٹ ٹاؤن فیروز پور روڈ کے پاس ہے، جہاں سے میں نے وہاں جانا تھا، تو پولیس نے میرے اوپر ایس پی مال ٹاؤن کی قیادت نے کے ساتھ میرے اوپر جناب اٹیک کیا اور تقریباً 5 پریزنرز وین اور کئی درجنوں گاڑیوں میں آئے، میرے 50 کے قریب ورکرز کو اٹھایا۔ میرا بیٹا ایڈوکیٹ ہے حمزہ عظیم پہاٹ، میرے 2 بھتیجوں کو لے گئے، میرے پاس وہاں آئے ہوئے رانا طاہر ایڈوکیٹ، سجاد رامے ایڈوکیٹ، طلحہ ایڈوکیٹ، اس طرح 5-7 وکلا تھے، ان کو لے گئے اور مجھے زبردستی اس جہاں ہم نے کنونشن کرنا تھا وہاں نہیں جانے دیا۔ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، قانون سے واقف ہوں، مجھے اپنا حق لینا آتا ہے۔ مجھے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی۔ میرا حلقہ وہ ہے جہاں سے ہمیشہ یہ شہباز شریف جیتتا آیا تھا۔ اب جب میں اس کے مقابلے کے لیے آیا ہوں اور یہ پہلے ہی دن اس حلقے میں گیا ہے تو لوگوں نے جو اس کا حال کیا ہے، تو اس کے بعد سے یہ نہیں چاہتے تھے وہاں کوئی ایکٹیویٹیز ہو سکے، اور انہوں نے اسی لیے میرے اس کنونشن کو روکا، اور میرے کنونشن کو نہ صرف روکا بلکہ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے گھروں پر اٹیک کیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لوٹ مار کی، اور ان کو پتہ ہے کہ ایک ایڈوکیٹ کا گھر ہے، بلکہ ایک ایڈوکیٹ نہیں، ہم 5 لوگ ہیں اس گھر میں رہتے۔ اتنی جرأت یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایسی جرأت ان کو نہیں دیں گے۔ ہمیں لڑنا آتا ہے، ہمیں یہ جھکانے کی کوشش کریں تو یہ بات کی کسی صورت بھی نہیں یہ کر پائیں گے۔ میری ساتھ جو واقعات ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اور اپنے اجلاس میں لے آیا ہوں، اپنی کیبنٹ کے سامنے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جس طرح ان کے دفتر پہ توڑ پھوڑ ہوئی، جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور اب وکلا کے گھروں تک بات آ گئی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عظیم افضال پاٹ صاحب کی قرارداد کو میں انڈورس بھی کرتا ہوں۔ نو آبادیاتی مراحل پر کھڑی ہوئی ریاست میں نظام انصاف طاقتور لوگوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ہمیشہ قانون بالادست طبقات کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور کمزور طبقات کو کچل دیا جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں اس تاریخی عمل کی واضح شہادت نظر آتی ہے کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت کے قائد کو قانون اور انصاف کی دجیاں اڑاتے ہوئے ریاستی امداد کے ساتھ اقتدار کے سنگھاسن پر
بٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور قومی انتخابات کو مارز التوا میں رکھ کر پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے انتخابات کی حیثیت کو متنازع اور مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر معزز ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ جبر اور تشدد کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کا سلسلہ بند کیا جائے، آئینی مدت میں صاف اور شفاف اور غیر جانبدارانہ قومی انتخابات منعقد کیے جائیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ اسکولوں اور ذرائع پیداوار کی نج کاری ملک میں جاری اقتصادی بدحالی کا حل نہیں ہے، بلکہ غیر ترقیاتی اور دفاعی اخراجات میں کمی کر کے ملک کی معاشی ابتری حالات سے نمٹا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔